جی تو ناظرین، میں ہوں جاوید خان لیگل پوائنٹ کے فورم سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نزاق حسین عباسی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ابھی حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، نیپال میں ایک بہت بڑا سوشل چینج دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس سوشل چینج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی پہلے سری لنکا میں اور بنگلہ دیش میں آیا، اور اب آج کل سوشل میڈیا پہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ پاکستانیوں نے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہ۔ تو یہ باتیں ساری اپنی جگہ ہیں، تو یہاں تک چلیں دھمکیاں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ادر وے سے دیکھا جائے جو 3 ممالک میں سوشل چینج آیا ہے، ان تینوں ممالک میں جو ان کے ایشوز تھے وہ سیم ایشوز آج ہمیں پاکستان میں بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ نوجوان ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو نوکریاں نہیں دی جا رہی، نوجوان ہیں ان کو پارلیمنٹ تک ایکسیس نہیں دی جا رہی، کرپشن کا بازار گرم ہے، ہر طرف برے سے برے اور بدتر صورتحال ہے، لوگ بے روزگار ہیں۔ اس تمام صورتحال کے باوجود بھی بجائے کہ ان چیزوں میں بہتری لانے کے عوام کو ہی، نوجوانوں کو یہ میسج کنوے کیے جا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہ۔ اس پر سر آپ کی کیا قانونی رائے ہے؟ دیکھیں، جزاک اللہ، آپ نے مدعو کیا مجھے اس پروگرام میں۔ دیکھیں، جہاں تک بنگلہ دیش کا سنیریو ہے یا آپ سری لنکا کی حالت بتا رہے ہیں، یا ریسنٹلی جو ایشوز نیپال میں ہوئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، انتہائی غلط ایکٹیویٹی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی کرنٹلی آپ نیپال کی حالت دیکھیں تو وہاں کوئی بھی بندہ حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت ان کا جو کرنسی ہے وہ گر چکی ہے، گورننس ختم ہو چکی ہے، ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے سری لنکا میں آپ نے دیکھا سیم ایکٹیویٹی لوگوں نے کی، وہاں کیا ہوا، سری لنکا جو اپنی پریزنٹ کنڈیشن تھی وہاں سے 100 سال پیچھے چلا گیا۔ تو اس طرح کا تشدد کی سیاست یا پھر اس طرح کی جو چیزیں سٹارٹ کی جاتی ہیں کسی بھی ملک میں، تو اس کا سراسر نقصان صرف ملک کو ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا اکثر احتجاج ہوتے ہیں تو توڑ پھوڑ کس چیز کی ہوتی ہے؟ پبلک پراپرٹی کو ضائع کیا جاتا ہے، عام لوگوں کو مطلب نقصان پہنچایا جاتا ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور پڑھے لکھے نوجوان، کوئی بھی کسی بھی ملک کی وہ یوتھ ہے، یوتھ پوری دنیا میں جو ہے نا اپنے ملک کے لیے کام کر سکتی ہے، روزگار لا سکتی ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ پہ جابس ہیں، ساری چیزیں فری لانسنگ کی جا سکتی ہے، اور آئی ٹی کی دنیا آ رہی ہے آنے والی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں نوجوانوں کو، خاص طور پر پوری ورلڈ کے نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں اچھے کاموں میں بروئے کار لائیں، نہ کہ تشدد کی سیاست کریں، نہ کہ توڑ پھوڑ کریں، اپنے لوگوں کے لیے وبال جان نہ بنے بلکہ ان کے لیے سرمایہ بنے۔ نزاق صاحب، ہم نے دیکھا ان تینوں ممالک جن کی بات کر رہے ہیں، ان کے یہ سالوں سے مسئلے درپیش تھے، جو نوجوان تھے ان کو جابس نہیں مل رہی تھی، جیسے بنگلہ دیش تھا وہاں پہ 50% کوٹا جو ملازمین تھے جو آلریڈی ریٹائر تھے ان کے لیے ہوتا تھا، نوجوان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو سسٹم کے خلاف کب تک لوگ برداشت کریں؟ آخر کبھی تو ان کو اٹھنا، اپنی آواز لے کے جانی ہوگی، اس پہ بتائیں۔ دیکھیں، میں اس پہ پھر سے یہی بات کروں گا کہ تشدد کی سیاست کسی صورت نہ تو کرنی چاہیے، نہ ہی تو کسی لڑائی جھگڑا اور یہ تشدد کسی چیز کا حل ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات بہتر انداز میں ریڈریس کرنے کے لیے متعلقہ فورمز استعمال کریں۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی تو لائی جا سکتی ہے، بالفرض ایک مسئلہ ہے کہ جابس کا مسئلہ ہے کہ کوٹا خاص طور پر کسی سرکاری ملازم کے بچوں کو یا اس کے گھر والوں کو ہی دیا جا رہا ہے۔ تو آپ اس کام کے لیے جو پارلیمنٹیرینز کون ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹیرینز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اسی عوام نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اس میں بھی عوام کی غلطی ہے۔ عوام کو چاہیے یہ کہ ایسے لوگوں کو لے کے آئے، ان کے منتخب نمائندے ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان کے مسائل کو فلور آف دی ہاؤس میں لے کے جائیں، وہ ان کے معاملات ریڈریس کریں۔ اور خاص طور پر جب کہیں بھی کسی بھی ملک میں، خاص جیسے آپ نے مثال دی سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کی، تو یہاں بھی عوام کو یہ چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں۔ یہ جو جوش جذبہ وہ آج دکھا رہے تھے اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے، یہ جوش جذبہ اگر وہ الیکشن کے ٹائم میں اپنے ووٹ ڈالتے ہوئے لے کے آتے اچھے طریقے سے تو یقیناً یہ حالات نہ ہوتے۔ اس سے سب سے زیادہ نقصان میں یہ سمجھتا ہوں نیپال کی عوام کا ہوا ہے، سب سے زیادہ نقصان تو انہیں ہوا ہے۔ اب انہیں دوبارہ سٹیبلائز ہونے کے لیے بھی کئی سال لگ جائیں گے، اور اس کے بعد IMF کا مقروض وہ ملک، اس کے علاوہ وہاں ایک اچھا ٹورسٹ ہب تھا، کتنے عرصے تک اب ٹورسٹ بھی وہاں نہیں آئیں گے۔ تو نقصان آفٹر آل وہاں کے انہیبیٹنٹس کو، وہاں کے رہنے والوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔